الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ یہ آج کی تقریب ظاہر ہے کہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں اور جو رسم اجرا ان کی حیات و خدمات پر ہوئی ہے، کلیات جناب والی عاصی صاحب مرحوم، ظاہر ہے ہمارے لیے ان کی ذات ایک پرکشش شخصیت کے حیثیت سے تھی۔ بچپنے سے لے کر شروع کے ایام سے لے کر ان کی آخری زندگی تک تقریباً روزانہ ان کا دیدار ہوا کرتا تھا کم از کم، اور جو ہمارا محلہ تھا محمد علی لین، عموماً 3 نمازیں تو وہ وہیں پڑھا کرتے تھے، اور ان کے دوست جناب حمزہ حسنی صاحب تھے تو ان کی کارنر پہ دکان تھی، ان کی یہاں بھی آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے جا بجا۔ اور مولانا حمزہ صاحب ان کے بڑے قدرداں تھے، ان کی شاعری کے، ان کی شخصیت جو تھی، ان کی جو فکری بلندی تھی، جو تعمیری ان کی شخصیت اور ان کی شاعری تھی، وہ ایک بامقصد ہوا کرتی تھی۔ جیسے عموماً ہوا کرتا ہے کہ شاعر عوام کو دیکھ کر اشعار کہتے ہیں اور واہوائی لوٹتے ہیں، تو وہ گھٹیا ان کی شاعری نہیں تھی، وہ ایک تعمیری شاعری جس سے عوام کو فائدہ ہو، امت کو فائدہ ہو اور نئی جہتیں کھلیں اور امت کو اس سے کچھ حاصل کرنا آسان ہو، اس طرح کی ان کی شاعری تھی۔ اور ہمارے محترم عثمانی صاحب نے اتنے وسیع انداز سے اور ظاہر ہے کہ ان کو جتنی ان کی ذات سے واقفیت تھی، پوری ذات کا انہوں نے احاطہ کر لیا۔ ہم لوگوں کے لیے ضرور ہمیشہ ایک بلند شخصیت رہی اور بڑی محبت اور قدر کی نگاہ سے ہمیشہ، اور خاص طور پر ہمارا گھرانہ جو ہے ان کی بڑی ان کی قدردانی کرتا تھا، ان کی صرف شاعری کی بلندی کی وجہ سے، ان کے جو افکار تھے، ان کے اندر جو ادب تھا۔ ہمیں یاد ہے کہ بعض مشاعرے ہوتے تھے تو ہم ندوے میں پڑھتے تھے، ابتدائی درجات میں بھی ہوں گے، تو اس وقت بچوں میں بھی ایک شور ہوتا تھا کہ اس مشاعرے میں چلنا ہے یار، وہاں والی عاصی صاحب بھی ہیں، تو اس سے ان کی بلندی کا اور ان کی شاعری کی جو اہمیت ہے اس کا پتہ چلتا تھا۔ بہرحال ان کی شاعری میں جو ادب ہے، اور محترم نے جس طرح ان کا تعارف کرایا کہ ہندوستان بھر کے جتنے بڑے شعراء تھے وہ ان کے یہاں حاضر ہوتے تھے اور ان سے کسب فیض کرتے تھے، ان سے بہت سی چیزیں، اور ظاہر ہے کہ جو ان کے ممتاز شاگرد ہیں وہ بھی ہمارے خیال میں کم از کم 40-50 سے تو کم از کم ہوں گے جو شاگرد تھے ان کے۔ ہم لوگوں کو اکثر شعراء کا دیدار انہی کے یہاں ہوا، گزرتے آتے جاتے دیکھتے کتنے بڑے بڑے شعراء جن کو ہمیشہ یا تو بہت دور سے دیکھا یا نہیں دیکھا، لیکن ان کے یہاں آسانی سے دیکھنے کا موقع ملتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ ابھی تعارف کرایا ہے کہ رئیس انصاری مرحوم، اور اسی طرح منور رانا، اور اسی طرح جسبیر سنگھ شاد، یہ تو بڑے نامور شعراء ہیں، اور ظاہر ہے انہوں نے پوری اگر اصلاح اپنی شاعری میں کروائی تو جناب والی عاصی صاحب مرحوم، اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرمائے اور درجات کو بلند فرمائے۔ اسی طرح مولانا نے محترم عثمانی صاحب نے جتنے اور شعراء کا ظاہر ہے وہ ہم واقف نہیں ہیں، بہت سے کو تو ہم نے دیکھا ہوگا لیکن شکلوں سے جانتے تھے تو نام سے نہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو تو ایسے بھی وہاں آتے تھے جو شکلوں سے بھی اور نام سے دونوں اعتبار سے، تو ان کی ایک بہت بلند پایہ شخصیت تھی، اور وہ ان کی شاعری کی بلندی اور سلامت فکر جو ان کے اندر تھی، ان کے اندر یہ نہیں تھا کہ بس عوام کو خوش کر دینا ہے، تالی بجوا لینا ہے، واہ واہ کروا لینا ہے، داد تحسین قبول کر لینا، یہ نہیں تھا، بلکہ ایک بامقصد شاعری ان کے یہاں تھی۔ اور ظاہر جو ادب کے شوقین لوگ ہیں وہ ان کے قدرداں ہوا کرتے تھے۔ اب آج کل کا جو زمانہ ہے ظاہر ہے یہ گھٹیا زمانہ ہے، اس زمانے میں ادبی لوگ ہوا کرتے تھے، ادب کے شوقین
اگر کوئی ان کے اندر ایسی ادبی ان کے اشعار میں چیزیں ہوتی ہیں تو لوگ اس سے خوب فائدہ اٹھاتے اور خوب اس کو پسند کرتے تھے. اس زمانے کی تو یہی شاعری تھی. اور ظاہر ہے اس سلسلے میں جو ادب ان کے یہاں تھا یا جو بلندی فکر تھی، جو سلامتی فکر تھی ان کے اندر، جو تعمیری مزاج تھا، تو وہ صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کا مقصد اور جس طرح سے انہوں نے درویشی کی زندگی گزاری وہ معمولی چیز نہیں ہے. اگر وہ چاہتے تو وہ بھی کچھ دن پھن کر کے بڑے مالدار اور بڑے پیسوں کو حاصل کرنے والے ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو پسند کیا. اس کی وجہ ان کا دینی مزاج تھا، اور ایک دینی مزاج کے حامل شاعر اپنے والد جناب مولانا عبد الباری صاحب جو بڑی شخصیت تھے اور بڑے ادبی انسان تھے. ان کی تربیت ظاہر ہے اس طرح سے تو نہیں ہوئی، لیکن والدہ تھی موجود جو انہوں نے ان کو اسی والد جس طرح سے تربیت کر سکتے تھے اسی طرح سے انہوں نے ان کی تربیت کی. تو کبھی مال کی طرف نہیں دوڑے، نہ سستی شہرت کے کبھی طلبگار. یہ ان کی خصوصیت ایسی تھی جو تمام دوسرے لوگوں سے ان کو ممتاز کرتی ہے. یہ معمولی چیز نہیں تھی، بہت بڑی چیز ہے جو لوگوں میں نہیں پائی جاتی. اب تو لوگ صرف مال اور سستی شہرت کے طلبگار ہوتے ہیں، وہ کسی طرح سے حاصل ہو جائے، کہیں مل جائے، کسی کچھ بھی کرنا پڑے. لیکن ہم بہت ان کے سے محبت اور تعلق کا اظہار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ بہت دیر ہو رہی ہے، بہت چیزیں محسن عثمانی صاحب سے آپ کو حاصل ہو گئی، آپ کو معلومات ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر اعتبار سے ان کے جو بھی خطائیں یا کمیاں ہیں کہ انسان ہے کہ ہر ایک سے گناہ ہو سکتے ہیں، اللہ اس کو بھرپور اپنے کرم سے معاف فرمائے. اور ان کی نیت جو تھی، جس طرح سے انہوں نے خدمت کی، ادب کی، دین کی، اور ان کا مکتبہ ہی مکتبہ دین و ادب تھا، تو ظاہر ہے وہ ادب کا ایک گہوارہ تھا. شعراء جس طرح سے وہاں آ کر حاضر ہوتے تھے اسی سے ان کی بلندی پتہ چلتی. ورنہ ظاہر ہے بڑے شعراء تو اچھے اچھوں کو گھاس نہیں ڈالتے، لیکن ظاہر ہے ان کی جو شخصیت تھی اس بنا پر وہاں لوگ آتے. اللہ تعالیٰ ان کی بھرپور مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، حسنات کو قبول فرمائے اور بہترین ان کو جزا عطا فرمائے. انہی چند باتوں پر بہت زیادہ ہو رہا ہے، انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. ساتھیوں، بہت اچھی گفتگو کہ والی یاسین صاحب کبھی بھی دولت کی طرف نہیں بھاگے، اور اگر وہ چاہتے تو واقعی بہت کچھ کما سکتے تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو کمایا وہ بہت خوب ہے، بہت اچھا ہے. لوگوں کے دلوں میں عزت کمائی، شہرت. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.